بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بزرگوں کی یادیں مناتے ہیں اور بزرگوں کی یاد میں محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ بانی محفل ہمارے معزز میزبان جناب محبوب بٹ صاحب، یہ ان کی فیروز بختی ہے، خوش نصیبی ہے کہ یہ ہر سال بحمدہ تعالی حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں، عقیدت میں یہ محفل کا انعقاد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی محبوب بھائی کو اس عقیدت کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے۔ حضرات، گفتگو مختصر ہوگی، انشاءاللہ جامع ہوگی۔ ایسی شخصیت سے آج کی محفل منسوب ہے، اس شخصیت کی تصنیف لطیف کشف المحجوب کا ایک ایک لفظ اپنے دامن میں مفاہیم و مطالب اور مصالح و حکم کا بحر ناپیدا کنار رکھتا ہے۔ اصل کتاب تو اپنی جگہ ہے جو فارسی زبان میں ہے، اس کا ترجمہ بھی ہر کس و ناکس کے لیے اس کا ترجمہ بھی سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے، صحیح فرمایا۔ ایک ایک لفظ کے اندر ایسے ایسے نکات جلوہ فرما ہیں کہ پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ کتاب دراصل حضور داتا صاحب نے لکھی نہیں بلکہ ان سے لکھوائی گئی ہے۔ یوں کہہ دیں کہ غیب سے مضامین کا نزول ہوتا رہا اور داتا صاحب کا قلم حق رقم چلتا رہا۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی، میں آج تک کشف محجوب مکمل پڑھ نہ سکا، بلکہ آپ کو اور حیرت ہوگی چند ہی صفحات میں نے پڑھے ہیں، پڑھ پائے میں تو ڈوب جاتا ہوں ایک ہی لفظ میں۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بغیر مطالعے تقریر نہیں کرتا، ہم جب مدرسے میں پڑھاتے تھے بغیر مطالعے کے نہیں پڑھاتے تھے، بحمدہ تعالی ہم تقریر بغیر مطالعے کے نہیں کرتے۔ آج میں مطالعہ کیا، بس ایک صفحہ بمشکل میں نے پڑھا ہوگا، اسی صفحے میں ڈوبا رہ گیا۔ آپ گھبرائیں گے نہیں، میں ان میں سے نہیں ہوں جو بولتے جاتے ہیں پر میں سننا نہیں چاہتا۔ پہلے میں آپ سے پوچھوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا، علمی باتیں ہوں گی، کشف محجوب سے متعلق ہی ہوگی، آپ باذوق ہو کر سننے کو تیار ہے کہ نہیں تیار ہے؟ تیار ہے نا؟ مگر اس سے پہلے آئیے جلدی سے میں خراج عقیدت کے طور پر چند اشعار تحت لفظ میں پیش کر دوں۔ ابھی اس سے پیشتر آپ نے حضرت چشتی صاحب قبلہ کی مد بھری آواز میں آپ نے داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان پر بہت ہی اچھے اشعار سماعت فرمائے بحمدہ تعالیٰ، اور آپ کی یہ پوری منقبت دراصل جس بحر میں تھی وہ اس بحر کا نام ہے فعول 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 فعول۔ اس
اسی بحر پر آپ نے اشعار کہے ہیں اور بندے ناچیز بھی اسی بحر پر چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. سبحان اللہ. آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں. آپ نے جو کلام پیش کیا اس کلام کی ردیف ہے داتا، اور ردیف ہم نے رکھی ہے داتا ہمارے. سبحان اللہ. آسان لب و لہجہ ہے، سماعت کیجئے گا. سخاوت کا دریا ہے داتا ہمارے. سبحان اللہ. سخاوت کا دریا ہے داتا ہمارے، غریبوں کے ملجا ہیں داتا ہمارے. اور شعر آپ کی سماعت کے حوالے، صفات حمیدہ کھڑی ہیں ادب سے، صفات حمیدہ کھڑی ہیں ادب سے، فضیلت کے سدرہ ہیں داتا ہمارے. فضیلت کے سدرہ ہیں داتا ہمارے. اور یہ حقیقت کا عکاس شعر ہے. کیا دہر میں دین کا بول بالا، کیا دہر میں دین کا بول بالا، ہدایت کا جلوہ ہے داتا ہمارے. آپ بولو میرے ساتھ، داتا ہمارے، ہدایت کا جلوہ ہے داتا ہمارے. اور یہ تلمیح کا شعر ہے، تاریخی حقیقت ہے، واقعہ ذہن میں اپنے آپ آ جائے گا. اشارے سے تعیین کی سمت قبلہ، اشارے سے تعیین کی سمت قبلہ، کرامت سراپا ہے داتا ہمارے. کرامت سراپا ہے داتا ہمارے. کی خواجہ نے چلہ کشی ان کے در پر، کی خواجہ نے چلہ کشی ان کے در پر، ایک کرم کا نمونہ ہے داتا ہمارے. کرم کا نمونہ ہے داتا ہمارے. یہ بھی حقیقت کا خاص شعر ہے، ناقابل انکار حقیقت. اور ہمارے محبوب بھائی تو لاہور ہی کے رہنے والے ہیں. آپ نے خوب دیکھا ہے ماتھی کی آنکھوں سے، ہما وقت بہتا ہے فیض در پاک. بے شک ہما وقت تمام وقت، کوئی لمحہ خالی نہیں. ہما وقت بہتا ہے فیض در پاک، ارے عطاؤں کا چشمہ ہے داتا ہمارے. عطاؤں کا چشمہ ہے داتا ہمارے. ہما وقت بہتا ہے فیض در پاک، عطاؤں کا چشمہ ہے داتا ہمارے. اور یہ شعر بھی آپ کی سماعت نظر ہے، اس کی حفاظت کرنا بھولیے گا نہیں. ارے جھکاتے ہیں سر کاملان تصوف، جھکاتے ہیں سر صرف اہل تصوف نہیں، جھکاتے ہیں سر کاملان تصوف. شرف کا ستارہ ہے، زور سے بولو نا، شرف کا ستارہ ہے داتا ہمارے. اور یہ آخری شعر ہے، لو اخلاص سے ان کا اسم گرامی، اسم کہتے ہیں نام کو، لو اخلاص سے ان کا اسم گرامی، غموں کا ازالہ ہے داتا ہمارے. غموں کا ازالہ ہے داتا ہمارے. لو اخلاص سے ان کا اسم گرامی، غموں کا ازالہ ہے داتا ہمارے. اور مقطع کا شعر آپ کی نظر ہے، خصوصی توجہ دیجئے گا. دلیل صریح ان کی ذات، دلیل صریح ان کی ہے ذات قدسی. کسی صاحب توجہ چاہوں گا. دلیل صریح ان کی ہے ذات قدسی، عجب حق کا دعویٰ ہے دعویٰ ہے داتا ہمارے. سخاوت کا دریا ہے داتا ہمارے،
غریبوں کے ملجا ہیں داتا ہمارے صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا مولانا ماوانا ملجانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وعلی آلہ وسلم. کشف المحجوب جن کے مطالعے میں رہی ہے انہیں معلوم ہے کہ کتاب کئی ابواب اور کئی فصول پر مشتمل ہے. بہت سے لوگ کتاب کا نام بھی کتاب کے نام کا مطلب بھی نہیں سمجھتے. اگر سمجھتے ہیں تو مکمل نہیں سمجھتے. کشف المحجوب، کشف کا معنی کیا ہے؟ کھولنا، کھولنا. اور محجوب چھپا ہوا، یعنی یوں کہہ دیں افشاء راز، یا یوں کہہ دیں کہ مخفی خزانوں کو کھولنا. یعنی اس کتاب کے لفظ لفظ میں تصوف کے خزانے موجود ہیں. آپ ورق گردانی کرتے جائیے، صفحہ اگڑتے جائیے اور تصوف کے مخفی خزانے آپ کے سامنے جلوہ فکن ہوتے چلے جائیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا آج میں تھوڑی دیر تصوف پر گفتگو کروں گا. تصوف پہ یہ موضوع بڑا مشکل موضوع بھی ہے اور بعض لوگوں کے لیے خشک بھی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ذہن شریف بات بتا دوں، آپ کے اذہان و قلوب میں میری باتیں منقش ہو جائیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جس کا سلیس اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو کبر کے ساتھ نہیں، گھمنڈ کے ساتھ نہیں، تکبر کے ساتھ نہیں، ہونا عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. سبحان اللہ. اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب ان سے جاہل متصادم ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے جاہل کلام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بیجا کلام، تو وہ جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں. قالوا سلاما، سلام کر کے کنارہ کش ہو جاتا ہے. کیا بات بھائی، بہت جواب جاہلاں باسط خاموشی. جاہلوں کا جواب خاموشی ہے. کیوں اس کس سے الجھے، کیوں جدا کریں؟ اور میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اذا من سمع صوت اہل تصوف، جب کوئی کسی صوفی کی آواز سنے، کسی صوفی کی پکار سنے، کسی صوفی کی صدا سنے، فلا یؤمن علی دعائہم، اور ان کی آواز پہ لبیک نہ کہے، ان کی آواز پر حاصل نہ ہو، یا ان کی پکار پر توجہ نہ دے، یا ان کی بات نہ سنے، تو آقا کریم فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتبہ عند اللہ من الغافلین، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا نام غافلوں میں لکھا جاتا ہے. آپ کہیں گے کیا بات ہے صوفی کے اندر، نہ سنے ان کی بات تو وہ غافلوں میں سے ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صوفی باصفا، یاد رکھیے گا میری گفتگو صوفی باصفا پر ہے، یعنی حقیقی معنوں میں جو صوفی ہیں ان کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے، آج کے دور کے جاہل صوفیوں کے بارے میں نہیں. وہ اس لیے کہ صوفی جب پکار رہا ہے، صوفی آواز دے رہا ہے،
تو وہ پکار رہا ہے، وہ اپنی طرف نہیں پکار رہا ہے، وہ اپنے گھر کی جانب نہیں پکار رہا ہے، وہ اپنی طبیعت طرف تمہیں مائل کرنے کے نہیں پکار رہا ہے، وہ پکار رہا ہے خدا کی طرف تمہیں پکار رہا ہے، خدا کی طرف تمہیں لے کے جانا چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے تم اس کی پکار پہ لبیک کہو تاکہ تمہارے دل کا میل ختم ہو جائے اور تمہارا دل پاک و صاف ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے، مقدس ہو جائے اور تمہارا دل سراپا جلوہ بہار ہو جائے۔ سبحان تو اللہ۔ نہیں سنتا ہے وہ غافلوں میں سے لکھا جاتا ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا نا صوفی کہتے کسے ہیں؟ جو چاہے اپنے کو صوفی کہتے کہ صوفی مان لیں گے ہم، جی نہیں، پیمانہ ہے پیمانہ، ہم دیکھیں گے پیمانے میں، ہم تجزیہ کریں گے، جائزہ لیں گے، ایسے نہیں مان لیں گے ہم کہ صوفی ہے وہ۔ تو پہلے آپ سمجھے صوفی کس لفظ سے بنا ہے، صوفی کے معنی کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ صوفی اصل بنا ہے صوف سے، سواد واو فے، اس کا معنی اون، چونکہ صوفی عام طور پہ اون کا لباس پہنتے ہیں اس لیے انہیں صوفی کہا جاتا ہے۔ اگر یہ معنی مان لیا جائے تو بڑا آسان ہو گیا، جس کسی کو دیکھو ان کا لباس پہنا ہو تو صوفی مان لو۔ لہذا یہ تعریف جامع نہیں ہے، جامع و معنی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ صوفی اسے کہتے ہیں جو صفحے اول میں ہو، یہ تعریف بھی جامع نہیں ہے۔ صفحے اول میں کوئی بھی کھڑا ہو جائے صوفی مان لیں گے ہم، اتنا آسان ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ جو اصحاب صفہ کی صحبت اختیار کر لے یا ان کے طریقے کار کو اختیار کر لے اسے صوفی کہا جاتا ہے۔ یہ تعریف بھی جامع و معنی نہیں ہے، یہ میں نہیں کہتا ہوں، داتا صاحب فرماتے ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں صوفی کا اصل مفہوم یہ ہے کہ صوفی بنا ہے صفا سے، سواد فا علیم صفا سے، یعنی صوفی اسے کہتے ہیں جس کا قلب مصفا ہو، مزکا ہو، جس کو صفائے قلبی حاصل ہو، جس کے دل میں نہ زنگ ہو، نہ میل ہو، نہ گندگی ہو، نہ نجاست ہو، نہ کدورت ہو، نہ تعصب ہو، نہ فساد ہو، نہ فتنہ انگیزی ہو، نہ گناہ کا عنصر ہو، جس کا دل ایسا پاکیزہ ہو، ایسے دل والے کو اہل دل بھی کہتے ہیں، صوفی بھی کہتے ہیں، تصوف کا اسے شاہکار بھی کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم، نعرہ داتا گنج بخش۔ سبحان اللہ، بات سمجھ نہیں پا رہی ہے، یہ کیا کہنے سبحان اس اللہ، لیے میرے آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذہب صف الدنیا وبقی کدیرہا۔ ایک ہے صفا، صاد سے صاف، صفائی قلبی بولتے ہیں نا، صدق کو صفا بولتے ہیں نا، ایک ہے صفا، اس کا متضاد لفظ، اس کی ضد جو ہے وہ کدیر ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذہب صف الدنیا، فرماتے ہیں کہ صفا ختم ہوتی جا رہی ہے، ختم ہو گئی، بقیہ کدیرہا، میل رہ گیا، نجاست رہ گئی، گندگیاں رہ گئی، صفا ختم ہو گئی۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ صفا کی اصل بھی ہے اور صفا کی فرع بھی ہے، صفا کی اصل بھی ہے، صفا کی شاخ بھی ہے۔ صفا کی اصل کیا ہے؟ داتا صاحب فرماتے ہیں صفا کی اصل یہ ہے کہ جو انسان صوفی ہے اس کی اصل، صفا کی اصل یہ ہے کہ اغیار سے وہ مکمل دور رہے، یعنی اغیار پر وہ قطعی طور پر اغیار پہ تقیہ نہ کرے، یہ اس کی اصل ہے۔ اور صفا کی فرع یہ ہے کہ فریب دینے والی دنیا سے منقطع ہو جائے، دور ہو جائے،
اب میرے داتا صاحب فرماتے ہیں دل خوش نصیب مومن کامل کے اندر، دل خوش نصیب مومن کے اندر میں صفا کی اصل بھی موجود ہو اور ساتھ ساتھ میں صفا کی فرا موجود ہو۔ کیا مطلب کہ وہ جناب علی فریب دینے والی دنیا سے بھی الگ ہو اور اغیار سے بھی دور ہو، جس کے اندر یہ دونوں چیزیں پالی جائیں گی، صفا کی اصل بھی موجود ہو، صفا کی فرا موجود ہو۔ دادا صاحب فرماتے ہیں ایسا بندہ مومن وہ عام بندہ مومن نہیں ہوتا، وہ ایسا بندہ مومن ہوتا ہے جس کے دل میں لطافت ہی لطافت ہوتی ہے، کثافت کا وجود نہیں ہوتا ہے۔ بے شک نہیں سمجھا میں اسے یوں سمجھاؤں، صفا کہتے ہیں اشیاء کے اندر جو لطافتیں ہوتی ہیں، یوں کہہ لیں کسی چیز میں جو لطیف حصے، بھئی دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے لطیف ایک ہے کثیف۔ میرا وجود کثیف ہے تو بول رہا ہوں، میری آواز کیا ہے؟ لطیف ہے۔ مثال دی میں نے، سورج کی مثال لے لیں، کثیف ہے، کرنیں کیا ہیں؟ لطیف ہے۔ چاند کثیف ہے، چاندنی لطیف ہے، لطافت۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جس بندہ مومن کے اندر صفا کی اصل بھی موجود ہو اور صفا کی فرا بھی موجود ہو، اغیار سے بھی دور ہو اور ساتھ ساتھ فریب دینے والی دنیا سے بھی منقطع تعلق ہو، داتا صاحب فرماتے ہیں پھر ایسے بندے کے دل کے اندر لطافت ہی لطافت ہوتی ہے، کثافت کا وجود قطعی طور پہ نہیں ہوتا۔ پھر ایسا بندہ وہ بندہ ہوتا ہے، پھر جناب علی جب اس کی نگاہ پڑ جاتی ہے، معلوم ہے اگر ایسے صوفی کی نظر اگر کسی شے پہ پڑتی ہے، شے ادنا ہوتی ہے چشم جتن میں، وہ شے اعلیٰ بن جاتی ہے۔ اگر ایسے صوفی کی نظر خزاں پر پڑتی ہے تو خزاں نہیں رہتی، وہ بہار میں متبدل ہو جاتی ہے۔ تو ایسی شے، ایسے صوفی کی نظر کسی چھوٹے انسان پہ پڑتی ہے، وہ انسان چھوٹا نہیں رہتا، بڑا بن جاتا ہے۔ ادنا پہ نگاہ پڑتی ہے، وہ ادنا نہیں رہتا بلکہ اعلیٰ بن جاتا ہے، برتر و بالا بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ المؤمن ینظر من نور اللہ، یعنی ایسا مومن جس کے اندر صفائے قلبی موجود ہے وہ عام مومن نہیں ہوتا، وہ دیکھتا ضرور ہے، ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ ایسا مومن صوفی تو دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے نہیں، اللہ کے نور سے دیکھا جاتا ہے، نور اللہ سے دیکھا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ داتا گنج کے باغ۔ میرے سرکار نے پوری حدیث یوں بیان فرمائی، اتقوا فراست المؤمن لأنہو ینظر من نور اللہ، ارے مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھا گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا، سبحان اللہ۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من نظر، یہ حدیث بھی داتا صاحب نے قلم بند فرمائی ہے، نقل فرمائی ہے۔ کیا حدیث پاک ہے؟ من نظر الی الخلق حلق ومن رجع الی الحق ملک۔ ترجمہ کیا ہوا اس کا؟ جس نے خلق کی طرف نظر کی، مخلوق کی طرف، وہ ہلاک ہو گیا، اور جو حق کی طرف راجع ہوا، جس نے رجوع کیا، ملک، وہ بادشاہ بن گیا۔ یعنی مخلوق کی طرف نظر کرنا یہ نشان ہلاکت ہے، اور خالق کی طرف رجوع کرنا یہ ہلاکت نہیں، یہ بادشاہت ہے۔ مطلب یہ ہے فقیری میں اگر بادشاہی چاہیے، تمہاری نظر مخلوق کی طرف نہ ہو بلکہ تمہارا رجوع اللہ کی طرف ہو، اللہ کی رحمت کی طرف ہو، اللہ کی رضا کی طرف ہو، اللہ کی دوری کی طرف ہو۔ ایسی صورت میں تم فقیروں میں بھی، فقیری میں بھی تمہارے اندر بادشاہت کی جلوہ پرازی نظر آئے گی۔ نظر آئے گا فقیر جا رہا ہے، وہ فقیر نہیں ہے بلکہ ایسا فقیر ہے جو فقر والا فقیر ہے، یعنی ایسے فقیری کے فقر کے دامن میں
بادشاہت بھی رشک کیا کرتی ہے، شہنشاہت بھی رشک کیا کرتی ہے۔ محترم اب ایسی صورت میں یوں اگر مثال سمجھنا چاہتے ہیں کہ النظر الی الخلق، مطلب یہ ہے من نظر الی الخلق کی حلق ومن رجع الی الحق کی ملک، حدیث سمجھنا چاہتے ہیں داتا صاحب سرکار صدیق اکبر کی مثال دے رہے ہیں۔ سنیے کتنی پیاری مثال ہے، واقعہ سب کو معلوم ہے۔ میرے سرکار نے ایک بار فرمایا کہ میرے صحابہ کرام ضرورت ہے اسلام کو، تمہاری دولت کی ضرورت ہے۔ میرے سرکار نے اعلان فرمایا صحابہ کرام سے جتنا بن سکا صحابہ کرام سرکار قدموں پہ لا کر اپنا مال لٹاتے رہے۔ سرکار صدیق اکبر سب سے اخیر میں آئے ہیں تو میرے سرکار نے پوچھا تھا، فرمایا یا ابا بکر ما خلفت لی عیالک، ذرا یہ تو بتا ابو بکر تو اپنے عیال کے لیے، اہل و عیال کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ اللہ و رسول، یعنی میں نے اللہ کو چھوڑا ہے اور رسول کو چھوڑا ہے۔ کیا مطلب؟ نہیں سمجھا۔ داتا صاحب سمجھاتے ہیں، سنیے داتا صاحب فرماتے ہیں، ایک قاعدہ بیان فرماتے ہیں آپ نتیجے کے ساتھ، فرماتے ہیں کہ جو چیزیں فانی ہوتی ہیں، فانی اشیاء، جو فانی چیزوں کا دلدادہ بن جاتا ہے وہ فانی بفنا ہو جاتا ہے، اور جو خدائے باقی کے حضور ہوتا ہے، جو خداوند قدوس جس کی ذات ہمیشہ سے باقی تھی، ہمیشہ سے باقی، ہمیشہ باقی رہے گی، جو اس کے ساتھ جو ایسے خدائے باقی کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے وہ فنا کے بعد بھی باقی بقا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسے رکھے ذہن پہ، اب یہ واقعہ سنا آپ نے، اس پہ آپ اس کو تطبیق دیجیے، آپ انتباہ کیجیے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سرکار نے پوچھا ابو بکر تم نے اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا؟ آپ نے کہا اللہ اور رسول۔ اقبال نے کہا نا کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ سبحان اللہ۔ آپ کا یہ جواب کہ میں نے اللہ اور رسول کو چھوڑا، کیا مطلب؟ سرکار صدیق اکبر یہ بتانا چاہتے ہیں داتا صاحب کے اس قاعدے کی روشنی میں، سرکار صدیق اکبر یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ کے رسول میں کچھ بھی چھوڑتا، کوئی بھی شے چھوڑتا، وہ شے فانی بفنا ہو جاتی، وہ شے فنا ہو جاتی۔ میں نے ایسے خزانے چھوڑے ہیں جو خزانے باقی بقا ہیں، مطلب یہ ہے نہ خدا کی رحمت کو فنا ہے نہ رسول کی محبت کو فنا ہے، لہذا میں نے اپنے گھر پہ اللہ کی رحمت کو چھوڑا ہے اور رسول کی محبت کو چھوڑا ہے۔ وہ خزانے ہیں جو باقی بقا ہیں، فانی بفنا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کو فنا ہی نہیں ہے۔ نظریں بدل گئیں تو نظارہ بدل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار صدیق اکبر کی بات آئی، ذرا وہ حدیث بھی آپ سن لیں۔ میرے آقا تشریف فرما ہے، ابو جہل آتا ہے، آنے کے بعد وہ کہتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما رأیت اقبحم منکا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے بڑھ کر کسی کو بدصورت نہیں دیکھا، کبھی صورت نہیں دیکھا، آپ سے بڑھ کر میں نے کسی کو بدصورت نہیں دیکھا۔ معلوم ہے میرے سرکار نے کیا جواب دیا؟ صدقتا یا ابا جہل، ابو جہل تو نے سچ کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں سرکار صدیق اکبر تشریف لاتے ہیں، سرکار صدیق اکبر پر ان کی عظمت پہ قربان جائیے، آپ نہ تھے، ابو جہل نے جو کہا تھا وہاں موجود نہ تھے، آتے ہی آپ فوراً فرماتے ہیں، سرکار صدیق اکبر کی فراست دیکھیں، بصیرت دیکھیں، آپ آتے ہی فرماتے یا رسول اللہ ما رأیت آسنا منکا قط، اللہ کے رسول میں نے آپ سے بڑھ کر کہیں کسی کو حسین نہیں دیکھا، جمیل نہیں دیکھا، خوبصورت نہیں دیکھا، خوبصورت نہیں دیکھا۔ آقا نے فرمایا صدقتا یا ابا بکر، ابو بکر تو نے سچ کہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے صحابہ پریشان ہیں، صحابہ متحیر ہیں، صحابہ متعجب ہیں، صحابہ پریشان ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ ابو جہل نے سرکار کو بدصورت کہا، سرکار نے کہا تو سچ بول رہا ہے، ابو بکر نے سرکار کو حسین و جمیل کہا، آقا نے کہا تو سچ بول رہا ہے، دونوں میں سچ کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے
سرکار بیک وقت میں پہلی بات تو یہ ہے کبھی تو ہو ہی نہیں سکتے ہیں، مگر سرکار نے یہ کیوں کہا ابو جہل تو نے سچ کہا، جب میرے آقا نے دیکھا میرے صحابہ کرام متحیر ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا میرے صحابہ حیرت کی ضرورت نہیں، الا تعلمون انا مرآت الحق، کیا تمہیں نہیں معلوم میں حق کا آئینہ ہوں، اور آئینہ کی خصوصیت یہ ہے جس کا چہرہ جیسا ہوتا ہے ویسا ہی دکھتا ہے۔ ابو جہل بدصورت تھا تو مجھے بدصورت کہا، میرا ابو بکر خوبصورت ہے اس نے مجھے خوبصورت کہا ہے، حسین کہا ہے، جمیل کہا ہے۔ نظریں بدلتی ہیں تو نظارہ بدل جاتا ہے، اور صوفی کی نظر لِأَنَّهُ يَنْظُرُ مِن نُورِ اللَّهِ، صوفی اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ حضرت جنون مصری فرماتے ہیں صوفی اللہ کا ولی ہے، یہ قول بھی داتا صاحب نقل فرمائی ہے۔ حضرت جنون مصری فرماتے ہیں کہ صوفی جب بولنے لگے اس کی زبان سے، اس کے ہونٹوں سے، اس کے لبوں سے سراسر بیان حقائق ہوں، سراسر بیان حقائق ہوں۔ اگر صوفی خاموش بیٹھا رہے، اللہ کا ولی خاموش ہو جائے، نہ بولے، چپ رہے، ساکت رہے، تو ایسی صورت میں داتا صاحب حضرت مصری کا قول نقل فرماتے ہیں کہ صوفی جب خاموش رہتا ہے تو اس کی خاموشی کے وقت اس کے قول و اس کے فعل و عمل اس کے حال کے اشارے ہوتے ہیں، اس کے عمل و فعل اس کے حال کی تشریح کرتے ہیں، اس کے حال کے قواعد بتاتے ہیں، اس کے حال کا حال بتاتے ہیں۔ کیا مسئلہ سمجھا آپ نے؟ جب صوفی بولے، جب اللہ کا ولی بولے، جب بھی بولے گا کیا بولے گا؟ وہ حقائق کی باتیں بتائے گا، حقیقت کی باتیں بتائے گا، حقائق کا بیان کرے گا۔ خاموش ہو جائے تو کوئی بھی کام کرے، کیا مطلب؟ وہ خاموشی کے ساتھ میں چل رہا ہے تو اس کی رفتار بھی اس کے حال کی تشریح کر رہی ہے کہ چل رہا ہے۔ صوفی کا قدم اگر صوفیہ قدم اگر کہیں جا رہا ہے، صوفی چل رہا ہے تو یقیناً اس کا ہر قدم حق کے راستے پہ چلتا ہوگا، حق کی راہ پہ گامزن ہوگا۔ اگر صوفی کا ہاتھ اٹھ رہا ہے تو اس کا ہاتھ شریعت کی پاسداری کے لیے اٹھے گا، وہ بول نہیں رہا ہے، خاموش ہے۔ اس کی خاموشی میں اس کا ہر عمل، ہر فعل اس کے حال کی تشریح کرے گا۔ اگر صوفی خاموشی کے ساتھ میں ہاتھ اٹھا رہا ہے، اس کا اٹھا ہوا ہاتھ یقیناً کسی یتیم کے سر پہ جائے گا، کسی غریب کے سر پہ جائے گا، اس کا ہاتھ اٹھے گا، شریعت کی حفاظت پہ اٹھے گا، اسلام کے تحفظ میں اٹھے گا۔ مطلب یہ ہے صوفی خاموش ہے، بول نہیں رہا ہے، اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اس کی آنکھوں کا دیکھنا یعنی اس کی بصارت اس کے حال کی یوں تشریح کرے گی۔ یہ جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، ارے سنو یہ ایسا صوفی ہے، اس کی خاموشی میں جو آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، آنکھیں کھلی ہوں کہاں تک دیکھ رہا ہے اسے مت پوچھو۔ ارے حال تو یہ ہے جب صوفی خاموش ہے، آنکھیں بند ہے تو بند آنکھوں سے وہ لوح محفوظ کو دیکھا کرتا ہے، لوح محفوظ کی تحریر کو پڑھا کرتا ہے، وہ لوح محفوظ کو دیکھتا بھی ہے اور لوح محفوظ کی تحریر کو بدل بھی دیتا ہے، وہ قسمت کے ریکھا کو بدل دیتا ہے، وہ تقدیر کی لکیروں کو بدل دیتا ہے، جناب علی وہ نصیب کو بدل دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، نعرہ داتا گنج بخش۔ اب آخری بات تقریر کا محصل ہے، نچوڑ۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی نام سنا ہوگا، ان کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے۔ جنید بغدادی وہ ہیں جنہوں نے جناب حسین بن منصور حلاج پر جو فتویٰ صادر کیا تھا حضرت ابوبکر شبلی نے، آپ نے دستخط فرمایا تھا، تصدیق فرمائی تھی، ٹھیک ہے جی انہیں سوری دے دی جائے۔
یہ جملہ بولتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں مختصراً. آپ کو سوری دی گئی ہے. کیوں دی گئی؟ شریعت ظاہر کو دیکھا کرتی ہے، باطن کو نہیں. باطن میں کون کیسا ہے کس کو معلوم ہے. ظاہر میں جو جیسا بولے گا جیسا کرے گا شریعت پہ اپنا حکم لاگو کرے گی. شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے، باطن کو نہیں. وہ ظاہراً اللہ کہہ رہے تھے. شریعت کی روشنی میں حضرت ابوبکر صدیق نے فتویٰ صادر فرمایا. باللہ انہیں سولی دی گئی، ہاتھ کاٹا گیا، پاؤں کاٹے گئے. محترم کٹا ہوا ہاتھ ان الحق بول رہا تھا، کٹا ہوا پاؤں ان الحق بول رہا تھا. مختصراً یہ ہے جب غوث اعظم کا زمانہ آیا، اس واقعے تقریباً 200-250 سال کے بعد غوث پاک تشریف لائے. آپ سے کسی نے پوچھا حضور حسین بن منصور حلاج کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس زمانے میں ہوتا، حلاج حسین بن منصور حلاج کے قدم راہ سلوک پہ رک گئے تو بہکی بہکی باتیں کرنے لگے. اس وقت کوئی ایسا ولی کامل نہ تھا جو حسین بن منصور حلاج کو راہ سلوک طے کروا دیتا. اس لیے حسین بن منصور حلاج نے مقراض کو حسین بن منصور حلاج نے خلاف شرع گفتگو کی اور شریعت کے مقراض شریعت کی قینچی نے ان کے بازو کو کاٹ دیا. اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو میں حسین بن منصور حلاج کو راہ سنت پہنچا دیتا. یہ ہے جنید بغدادی جنہوں نے دستخط کیا، تصدیق کی. داتا صاحب سرکار جنید بغدادی کا قول نقل فرما رہے ہیں. سنیے تقریر کا آخری موڑ ہے. فرمایا کہ تصوف کی بنیاد 8 چیزوں پر ہے. ایسے کسی صوفی نہیں مان لیں گے نا، پیمانہ ہونا چاہیے نا. شریعت تو پیمانہ ہے نا. کا صوفی تصوف کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 8 عادتوں پر ہے، 8 خصائل پر ہے، 8 خصلتوں پر ہے، 8 عادتوں پر ہے. نمبر 1 سخا. میں تو کہتا ہوں کہ داتا صاحب کی ساری باتیں بیان کر کے عقیدت مندوں کے لیے چھوڑ دیا کہ تم ان ساری جو میں نے بنیاد بیان کی ہے، 8 بنیاد بیان کی ہے، 8 عادتیں بیان کی ہیں تصوف کی بنیاد سے متعلق، تم ان 8 خصائل پہ غور کر لو اور میری زندگی کا لمحہ لمحہ دیکھ لو. میرا دشمن بھی کیوں نہ ہو اسے ماننا پڑے گا. داتا گنج بخش حجویری یہ کسی معمولی انسان کا نام نہیں ہے، بلکہ صوفی ایسے صوفی کامل کا نام ہے. اور کاملان صوفی کو، کاملان اصفیاء کو، کاملان تصوف کو بھی اے داتا صاحب کی وہ ذات ہے جو تصوف میں کامل ہے. اس کامل تصوف کو کامل رہنے نہیں دیتا، اسے اکمل بنا دیتا ہے، مکمل ترین بنا دیتا ہے، اسے کمال سے کمال تک پہنچا دیتا ہے. پہلی خصلت کیا ہے عادت بنیاد میں؟ سخا. اور مثال دیتے ہیں اور کون سی سخا؟ مال لٹانے والی سخاوت نہیں، پیسے لٹانے والی سخاوت نہیں، جائیداد لٹانے والی سخاوت نہیں. آپ مثال دیتے ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سخا. کیا مطلب؟ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم میرے خلیل، اگر تم واقعی مانو میرے خلیل ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو، تو ایسی صورت میں تمہیں اپنی اس اولاد کو جو اولاد تمہیں 90 سال کی عمر میں نصیب ہوئی ہے، اس اولاد کو تمہیں میری راہ پہ قربان کرنا ہوگا. جناب ابراہیم علیہ السلام نے خوشی خوشی اپنے شہزادے کو اللہ کی راہ پہ قربان کر دیا. اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے قربان کر دیا. داتا صاحب کہتے ہیں یہ تصوف کی بنیاد کی پہلی عادت ہے. اگر حکم شریعت ہو، حکم خدا ہو، حکم رسول ہو، تو ایسی صورت میں اولاد کی پرواہ نہ کی جائے. جیسے میرے امام حسین نے کربلا کے میدان میں 6 ماہ کے بچے کو بھی قربان کیا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری.
اور داتا صاحب نے بھی اپنی زندگی میں سنت ابراہیم پر عمل کرتے ہوئے معلوم ہے آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اسلام کی راہوں میں، شریعت کے تحفظ میں، دین کی راہوں میں. آپ نے ذرہ برابر بھی جزاک محسوس نہیں کی، اپنا وطن بھی قربان کر دیا، اپنی جان بھی قربان کر دی، اپنا مال بھی قربان کر دیا، اپنی اولاد کو بھی شریعت کی راہوں میں قربان کر دیا. سبحان اللہ. دوسری بنیاد تصوف کی وہ کون سی عادت ہے بنائے تصوف کی؟ وہ ہے رضا، راضی ہونا. داتا صاحب مثال دیتے جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام. کیا مطلب؟ حکم خدا ہوا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے قربانی دو. جناب اسماعیل علیہ السلام کو شیطان نے راستے میں کہا تھا نا اسماعیل تجھے معلوم ہے تیرا باپ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تیرا باپ بڑا سفاک ہے، تیرا باپ بڑا ظالم ہے، معاذ اللہ. وہ تجھے ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے، تجھے قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے مینا کے میدان میں. جناب اسماعیل نے بچپنے میں پوچھا تھا بتا یہ تو بتا میرا باپ تجھے ذبح کرنے جا رہا ہے اپنی تربیت سے ذبح کرنے جا رہا ہے یا حکم خداوند قدوس ہے، یا حکم خداوند قدوس ہے. جناب اسماعیل نے خلیل کے بیٹے ذبیح نے کہا تھا حکم خدا ہے، ایک اسماعیل کی جان کیا ہے، ہزاروں جان خدا کی رضا کے لیے قربان ہے، خدا کی رضا کے لیے فدا ہے. ایسی رضا چاہیے. داتا صاحب نے بھی جناب اسماعیل علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ پوری زندگی راضی برضائے مولا ہے. جب بھی اسلام نے کسی بھی چیز کی ضرورت کا اعلان کیا ہے داتا صاحب نے وہ چیز ان کے لیے کتنی قیمتی کیوں نہ ہو آپ نے تمام چیزیں اپنا چین، اپنا آرام، اپنا سکھ بلکہ اپنی پوری زندگی اسلام کے تحفظ میں آپ نے پڑھا. اور تیسری خصلت وہ ہے صبر. صبر ایوبی مشہور ہے نا. داتا صاحب نے بھی کتنا صبر کیا، ان کی تاریخ اٹھا کے پڑھیں آپ کو معلوم ہوگا. آپ نے لمبے لمبے سفر کیے، دنیا بھر کی سیر کی آپ نے. کیوں کی تھی؟ اسلام کو پھیلانے کے لیے نا. شریعت کا علم دنیا کے سینے میں نصب کرنے کے لیے بڑے بڑے مصائب آئے ہیں، بڑے بڑے مظالم آپ پر ڈھائے گئے ہیں، ستم کے پہاڑ توڑے گئے، آپ کی راہوں میں دور و دفاع کے شوروں کا بستر بچھایا گیا. مگر داتا صاحب نے صبر ایوبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہر کام صبر کا مظاہرہ کیا ہے، ہر کام خیر کا مظاہرہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور چوتھی عادت بنائے تصوف کی کیا ہے؟ وہ ہے اشارہ. جیسے زکریا علیہ السلام ہے، اللہ نے فرمایا تھا زکریا 3 دن تک تمہیں باتیں لوگوں سے بات نہیں کرنی ہے، الا رمزہ، اشاروں سے بات کرنا، اشاروں سے بات کرنا. ابھی آپ نے میرے اشعار میں شعر سنا تھا نا کہ آپ نے اشارے سے سمت قبلہ کی تعین کر دی. مطلب یہ ہے کہنے کا تصوف کی بنیاد صوفی کے اندر میں اس قدر مستحکم بن جاتی ہے کہ دادا صاحب اشارہ فرما دیں، جدھر اشارہ کر دیں وہ قبلے کی سمت بن جائے، وہ کعبے کی سمت بن جائے. اور 5ویں خصلت عادت بنائے تصوف کی کیا ہے؟ وہ ہے جناب غریب الغنی. آپ مثال دیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. علیہ السلام یہ آپ اپنے وطن میں رہ کر بھی، اپنوں میں رہ کر بھی آپ بیگانے سے تھے. کیا سمجھا آپ نے؟ مطلب یہ ہے داتا صاحب نے بھی سنت عیسیٰ علیہ السلام پر خوب عمل کیا. آؤ غریب الوطن ہے. غزنی کہاں؟ غزنی چھوڑی آپ نے، اپنا وطن چھوڑا، اپنا علاقہ چھوڑا. جس کو وطن سے پیار نہیں ہوتا ہے آپ دنیا بھر کی آپ سیر کرتے ہوئے لاہور پہنچے. اور ایسی صورت میں داتا صاحب نے غریب الوطن رہنے کے باوجود بھی یہ احساس نہ ہونے دیا میں غریب الوطن ہوں، بلکہ آپ نے بتایا سنو جب اللہ کا ولی صوفی کامل جس خطے میں پہنچ جاتا ہے وہ خطہ اجنبی نہیں رہتا، وہ خطہ اس کا وطن بن جاتا ہے اور خطہ اس سے مانوس بن جاتا ہے. اور چھٹی عادت بنائے تصوف کی داتا صاحب بیان فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے
لباس صوف واہ واہ سبحان اللہ یعنی اون کا لباس پہننا. مثال دی موسیٰ علیہ السلام کی آپ ہمیشہ اکثر آپ لباس صوف پہنا کرتے تھے. یعنی صوفی ہوتا ہے وہ لباس صوف پہنا کرتا ہے. اور داتا صاحب زندگی آپ پڑھیے آپ بھی لباس صوف سے بدن فرمایا کرتے تھے. گویا آپ نے سنت ہے موسیٰ علیہ السلام پر بھی آپ نے خوب عمل کیا. یہ بھی تصوف کی بنیاد کی عادت ہے. اور یہ کتنی چھٹی عادت ہو گئی. 7ویں عادت تصوف کی بنیاد کی کیا ہے؟ وہ سیر و سیاحت. عیسیٰ علیہ السلام نے پوری زندگی سیر و سیاحت میں گزاری. آپ کو معلوم ہے آپ نے گھر اپنا مکان نہیں بنایا, سیر و سیاحت کرتے رہے, سفر پہ سفر کرتے رہے. آپ ایک پیالہ لے کے جاتے تھے, ایک کنگھی ہوتی تھی, لیکن جب آپ نے ایک بار راستے میں دیکھا ایک بندہ بغیر پیالے کے ہاتھ سے پانی پی رہا ہے تو آپ نے پیالہ بھی پھینک دیا. کنگھی رکھے ہوئے تھے اپنے بال کو سنبھالنے کے لیے, زلفوں کو سنبھالنے کے لیے. ایک بار دیکھا بندے کے پاس میں کنگھی نہیں ہے, وہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے بال سنبھال رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے معلوم ہے کنگھی نے پھینک دیا ہے. اب میں بتاؤں اس سنت پر بھی داتا صاحب نے پوری زندگی عمل کی ہے. داتا صاحب جانے کتنے شہروں کتنے بلاد و امصار کا آپ نے سفر کیا ہے محترم دوستوں. ایسا سفر کیا اس سفر کا تعلق آپ کی طبیعت سے نہیں تھا, شریعت کے تحفظ کے لیے تھا, اسلام کے شاعت کے لیے تھا. اسلام کے عالم کو دنیا بھر کے سینے کے اندر نشر کرنے کے لیے آپ کا سفر تھا جو آپ نے سیر کی ہے, سیاحت کی ہے. سیرو فی الارض فرمان الہی پہ عمل کیا ہے, طبیعت کے لیے نہیں شریعت کے لیے کیا ہے. آخری بات, آخری عادت وہ کیا ہے؟ فقر. فقر بھی بہت تفصیل چاہتا ہے. میرے داتا صاحب نے فقر کو 8ویں عادت قرار دی بنائے تصوف کی. جناب دولِ بغدادی نے داتا صاحب نے نقل کیا اور مثال کس کی دی گئی ہے پتہ آپ کو؟ ہمارے آپ کی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور داتا صاحب فرماتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات نے فرمایا تھا, وہ سرکار نے فرمایا تھا, سرکار کی حدیث آپ نے پیش کی. سرکار میرے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ وَقْتِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ یعنی مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی ہیں. رب نے کہا میرے محبوب میں تمہیں پورے زمین کے خزانے کنجیاں دے رہا ہوں, عطا کر رہا ہوں. تم چاہو زندگی بادشاہ کی گزارو, شہنشاہ جیسی گزارو, زندگی عیش کی گزارو, عشت کی گزارو, عدم کی گزارو, مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ کو پسند نہیں کیا, تمنگری کو پسند نہیں کیا, ثروت کو پسند نہیں کیا, دولت کو پسند نہیں کیا. آپ نے کہا خداوندہ میں فخر چاہتا ہوں. کیا مطلب؟ ایک دن مجھے کھانا کھلا اور دوسرے دن مجھے بھوکا رکھ, اسی لیے میں راضی رہوں گا. اور داتا صاحب کی پوری زندگی اس پہ عمل کرتے رہے. ایک دن کھانا کھاتے تھے اور دوسرے دن آپ بھوکے رہتے تھے. معلوم کیا ہوا؟ تصوف کی بنیاد کی 8 عادتیں جو انبیاء کرام کی رہی ہیں وہ ساری عادتوں کے پرتاؤ داتا صاحب کی زندگی ہے. لہذا ہم داتا صاحب کی سیرت کو آئینہ بنا لیں, پھر دیکھنا عزت ہماری ہوگی, توقیر ہماری ہوگی, عظمت ہماری ہوگی, یہاں تک کہ پوری خدائی قدموں پہ آ کر منڈلا سکتی ہے. صحیح کہا, حق کہا اقبال نے کہ محمد سے وفادوں نے تو ہم تیرے ہیں. اتنا چیز ہے کیا اللہ سبحان اللہ, کیا کہنے ہیں, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. حضرت گرامی ابھی آپ نے کہا کہ ایمان افروز اور بہت خوبصورت بیان سماعت فرما رہے تھے. اب ہم